وہ کیا کہتے ہیں تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. بڑی امیدیں ایک دم جاگی ہیں پوری قوم کی جو کم از کم ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی ہے, پی ٹی آئی اور جو حکومتی اتحاد ہے ان کے لوگ. اب سوال یہ اٹھیں کہ کتنا سیریس ہے, کیا اس میں کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوگا یا نہیں ہوگا. امید ہم سب کی یہی ہے, بیکاز جب بھی کانفرنس ٹیبل گرم ہوتی ہے سڑکیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, ایک اسٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے ملک میں, ایک بڑی ایک تازہ ہوا کی طرح ایک آپٹیمزم آیا ہے. لیکن کیا یہ ہوپ اگینسٹ ہوپ والی بات ہے یا کہیں بات چلے گی؟ کیونکہ اس کی کوئی وجوہات ہیں. دونوں سائڈز بڑی مجبوری سے بیٹھی ہیں. گورنمنٹ پی ٹی آئی نے تو پہلے پورا زور لگایا, سڑک بھی گرم کی, پھر ہم نے دیکھا 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا, پھر 24 اکتوبر میں بڑا ان پر تشدد بھی ہوا, پھر 24 مئی والا نومبر والی بات تھی تو 26 والا سارا حادثہ ہوا, اور ایک پہ چیز بگاڑ ہوتا گیا. ان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم بات کریں گے تو فوج سے. فوج نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ پولیٹیشنز آپس میں بات کریں. گورنمنٹ میں بھی کسی قسم کی مجبوری اس قسم کی نہیں تھی. سپریم کورٹ کنٹرول میں ہے ان کے پاس, الیکشن کمیشن کنٹرول میں ہے, آئینی ترمیم آ گئی بھی ہے, وہ بھی سٹنگ ہنکی ڈوری تھے, ان کو بھی فکر نہیں تھی. اچانک یہ ہوا کیا ہے, سارے اتنوں میں اتنی گرم جوشی کیوں ہو گئی؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بڑی کوئکلی. پہلے تو میں نے آپ سے 2-3 خبریں شیئر کی پچھلے کچھ ہفتوں میں, اور کوئکلی میں 2-3 خبروں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ جو آگے میں بات کر رہا ہوں اس کا اس سے ڈائریکٹ تعلق ہے. سن لیجئے ذرا. کلیئر سپلٹ ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب شاید منورٹی میں ہیں, ورنہ ہم کل ہی فیصلہ سن لیتے. اطلاعات مل رہی ہیں جو کہ آسرائیاں ہیں اور جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق لگ رہا ہے شاید یہ 8-5 کا فیصلہ ہو, 8 ان فیور 5 اگینسٹ, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی. میری اطلاع بھی ہے کہ وہ گئے ہیں اور ڈیالہ کے دروازے آج رات کو دوبارہ کھلیں گے. اطلاع یہ ہے کہ ان کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ شاور موڈ تو شاید بہت مشکل ہے, سنجانی میں آپ لوگ بیٹھیں اور اس ایران کی بات کے اوپر بہت زیادہ پیش رفت ہو سکتی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ بڑی ہائی لیول کے اوپر ان کی بات چیت چل رہی تھی اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جس طرح گورنمنٹ نے پہلے 3 کیسز دھڑ دھڑ کر کے انہوں نے فیصلے دیے تھے, عدت کے سائفر دوسرا, اور اسی سپیڈ سے وہ فارغ بھی ہو گئے کورٹ میں. اس بار فیصلہ یہ ہوا کہ جی جو فیصلہ ہے اس کو بڑی تفصیل سے بڑی باریک بینی سے لکھا جائے تاکہ اس طرح ان کے ساتھ شرمندگی نہ ہو اور کوئی لیگل چیلنج وتھسٹینڈ کر سکے یہ. اور اگر اس میں دن بھی لگتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لگنے دیں. اور میری اطلاع کے مطابق اب جنوری میں آئے گا, دسمبر میں نہیں آئے گا فیصلہ. 8-10 دن اگر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے فرسٹ ویک آف جنوری بھی آ جانا چاہیے. اور آپ نے دیکھا اناؤنس ہو رہا ہے 6 جنوری کو. آج جج صاحب نے بڑا آلموسٹ فنی ایک ریزن دیا. ان کا ایک تو ونٹر ویکیشنز آ رہی ہیں, دوسرا ایک سپریم کورٹ میں کورس بھی ہے. یہ تو ان کو اس دن بھی پتا تھا جس دن انہوں نے آج کی تاریخ دی تھی محفوظ فیصلہ سنانے کی. تو ہوا کیا, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیونکہ نیگوسیشن شروع ہو گئی ہوئی ہیں تو شاید اس لیے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے کہ ان دا مین ٹائم دیکھیں کیسے بڑھتی ہیں مذاکرات. لیکن میں خبر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو پوسٹ پون ہوا ہے صرف انشور کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ فیصلہ سخت سے سخت لکھا جائے اور بھرپور طریقے سے لکھا جائے, اس طرح کے مزاحیہ قسم کے فیصلے نہ لکھے جائیں جیسے پہلے 3 تھے. اگرچہ اس کیس میں بڑی سپلٹ اوپینینز ہیں. جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں وہ کہتے ہیں بالکل مسخہ خیز کیس ہے, گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا سٹرونگ کیس ہے. وہ ہمیشہ ہم یہی باتیں سنتے ہیں, لیکن یہ کوئی کمپرومائز اس پہ نہیں ہو رہا. یہ آپ فیصلہ سنیں گے اور اس میں کنوکشن بھی ہوگی, اور خود خان صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں ان کو پتہ ہی کنوکشن ہوگی. پھر مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ گورنمنٹ پہ 2 پریشرز تھے. گورنمنٹ پہ ایک پریشر اس کا تھا اپنا یورپین یونین کا جو سٹیٹمنٹ آ گیا جس پہ انہوں نے کنوکشن کے اوپر بات کی, اور وہ کافی سٹرونگ قسم کا اسپوکسمین کا سٹیٹمنٹ ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا سنڈے کو آیا, کرسمس ہالیڈیز ہیں بہت جگہ پہ, اس لیے اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. لوگوں نے کہ اتنا اچانک کیوں آ گیا. تو وہ بات کریں جی پی ایس پلس کی. جی پی ایس پلس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی پی ایس پلس جو ہے اس کے اندر جو پاکستان اور یورپین یونین ہے, جی ایس پی پلس سوری, یہ 2nd لارجسٹ پارٹنر ہے ہمارا ٹریڈ کے حوالے سے. جو ہماری میوچل ٹریڈ ہے تقریباً 14.85 بلین کی ہے. اور میں یورپین یونین کے فگر پڑھ رہا تھا 2023 میں ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ 2014 میں جب پاکستان کو یہ سٹیٹس ملا
تو اس کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس میں 108% اضافہ ہوا یورپین یونین کی کنٹریز کے اندر. ایکسپورٹس قریباً 5.5 بلین یوروز ٹچ کر گئی تھیں. ان کی امپورٹس بھی بڑھی ہیں 65% قریب. لیکن اس کے اندر ایک کنونشن ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں اندر طے کیا ہوا تھا کہ آپ جو ٹرائلز ہوں گے انڈیپینڈنٹ ہوں گے فری ہوں گے سب کچھ ہوگا. اس پہ انہوں نے اعتراض کیا اور اس پہ جو آخری لائن ہے اس سے لوگ پریشان ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ پاکستان نے والنٹریلی اگری کیا تھا کہ 27 انٹرنیشنل کور کنونشنز ہیں انکلوڈنگ دی ICCPR اور ان آرڈر ٹو کنٹینیو بینیفٹنگ فرام جی ایس پی اب 2023 دسمبر میں پرانا ایکسپائر ہو گیا ہوا تھا لیکن اب نیگوسیشنز اس پہ آن ہیں اس کو دوبارہ رینیو کرنے کے لیے اور 2025 میں میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے. یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ دیر پہلے فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس UK انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے. انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا ہے اور انہوں نے بھی اسی کنونشن کی بات کی ہے. دوسرا جو پریشر آیا تھا وہ اس کے اوپر ICCPR کے اندر. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کر دوں, ان کا جب پورا آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرائل نیشنل سیکیورٹی کی بیسس پہ ہے تو وہ میڈیا اور پبلک کے باہر بھی ہو سکتا ہے. اور لیکن اس کا ورڈکٹ جو ہے ججمنٹ آپ کو پبلک کرنا ہوگا. وہ پبلک نہیں ابھی تک ہوا, سب ورڈکٹ اناؤنس ہوئے ہیں. میری ریلیونٹ کچھ لوگوں سے کنسرن لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نظام اس لیے مختلف ہے, ہمیں زیادہ فکر نہیں ہے کیونکہ جب یہ اپیلز ہوں گی ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر تو ججمنٹس پبلک میں آ جائیں گی, اس لیے ہمارا نظام جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن ان پہ یہ پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. PTI کی تو مجبوری ہمیں پتہ ہے, انہوں نے پورا زور لگایا, اب نئی بات ہو رہی. اب کہاں جا رہی ہے بات؟ اگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں جو انہوں نے بنائی ہے نیگوشیٹنگ ٹیم گورنمنٹ نے, یہ تو پورا جلسہ ہی ہے. 9 پارٹیز ہیں لیکن انٹرسٹنگ 9 کے لوگوں کا مزہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی جو شمولیت ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اعجاز الحق صاحب, صالح حسین, خالد مقبول, علیم خان بھی ہیں اس کے اندر, خالد مگزی صاحب بھی ہیں. یہ تمام لوگ ہیں جن کو کبھی گورنمنٹ نے نہیں پوچھا جب یہ 26ویں امینڈمنٹ پہ کام کر رہے تھے, جب بجٹ پہ کام کر رہے تھے, جب جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہو رہی تھیں, جب سپریم کورٹ کے چینجز کی بات ہو رہی تھی. لگتا یہ ہے کہ اتنے زیادہ کانفلکٹنگ انٹرسٹ کے لوگ لائے گئے ہیں کہ کہیں پہ نیگوسیشنز ہو ہی نہ پائیں. سو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو. اور دوسرا ایک اور بھی ریزننگ دی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ جو جلدی کی ہے تاکہ یورپین یونین اور دوسرے UK اور دوسروں ہم یہ دکھا سکیں کہ یہاں پہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے ملٹری ٹرائلز ہیں لیکن وہ ہمارے قانون کے مطابق ہیں. اور یہ اگر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس پروگرام سے پہلے میں نے علی ظفر صاحب سے ہی فون پہ بات کی تھی اور ابھی ہم پھر کوشش کریں گے بات کرنے کی. ان سے میں نے پوچھا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ اجازت دے دی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی May 9 کے کیسز میں تو پھر یہ یورپین یونین اور یہ کامن ویلتھ آفس وغیرہ کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر یہ باتیں بے اثر ہو جائیں گی. سو ناؤ جو بڑی محنت سے, جس کو میں کہتا ہوں محنت سے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچز گورنمنٹ نے, ان پہ ایک اور ذمہ داری آ گئی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ملک کی ٹریڈ کی خاطر ذرا اس اینگل کو بھی دیکھ لیں. سو بڑی انٹرسٹنگ یہ چیزیں آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ روف حسن صاحب ہیں, سینئر لیڈر ہیں PTI کے. السلام علیکم روف صاحب.